اگر دکاندار ہے، تجارت کرنے والا ہے، اس کا مال بکتا نہیں ہے، یا مال بکتا تو برکت نہیں ہوتی، اپنے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، جی اچھا یہ پھونک دیں تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا مطلب ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مکی صورتوں میں نظریات کی اصلاح پر گفتگو ہے، توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ معاد ہے، ان نظریات پر گفتگو کی گئی ہے، ان کے بارے میں شبہات دور کیے گئے ہیں۔ تو اس میں بھی اسی طریقے سے توحید کے موضوع پر گفتگو کی، صداقت قرآن کا دعویٰ فرمایا، اور دو عقلی دلائل پیش کر کے جو ہے قرآن کی صداقت کو واضح کیا، اور پھر ایسے اس کے اندر مضامین بیان کیے کہ جس سے عقل گویا کہ رہنمائی پاتی ہے، انسانوں کی عقلیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہیں ان کو بھی ان مضامین سے جو ہے وہ رائے ہدایت ملتی ہے۔ یہ وہ صورت ہجر ہے، یہ صورت ہجر ہے۔ یہ کتنی لمبی صورت ہے؟ ہاں، یہ اس کی 99 آیتیں ہیں۔ اچھا 99 آیتیں کوئی زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، 99 آیتیں ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا بڑا عجیب فائدہ لکھا ہے کہ جو اگر دکاندار ہے، تجارت کرنے والا ہے، اس کا مال بکتا نہیں ہے، یا مال بکتا تو برکت نہیں ہوتی، تو یہ زبردست لکھا ہے کہ اگر کوئی تلاوت کر کے وہ اپنے مال تجارت کے اوپر دم کر دیا کرے روز، یا پانی دم کر کے چھڑک دیا کرے، اس کا مال بہت بکے گا، اچھا اس کی بڑی بکری ہوگی۔ جی جی یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ سٹور آج کل جو ہوتے ہیں، دکان ہوتی، مال بکتا نہیں ہے، بالکل، اور مال پڑا ہے، آرڈر نہیں آ رہے ہیں، ہول سیل والے کہتے ہیں جی پوری گنٹھے کی گنٹھے پڑی ہیں، اور تو یہ سو ہجر تلاوت کر کے پانی میں دم کریں، وہ پانی پورے جو اپنے سٹوریج کے اندر اس کو چھڑک دیں تو بہت جلدی اللہ تبارک و تعالی اس کو فروخت کر دیں۔ جی جی اب یہ فرمائیے کہ جیسے بہت سے سٹوروں میں تو سامان ہوتا ہے تو چلیے ان پہ پانی چھڑک دیا گیا تو تمام مال کے اوپر پانی چھڑک دیا، لیکن بعض لوگوں کے کاروبار ایسے ہیں جیسے کہ سروسز ہیں جس میں مال نہیں ہے، یعنی دفتر میں بیٹھے ہوئے، میز کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور انتظار میں ہے کہ کوئی کال کرے گا، یا ٹریول ایجنٹ ہیں یا اس قسم کے جو لوگ ہیں، تو ان کے لیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا۔ اس کا طریقہ 6 طرف آپ دم کریں گے، اچھا 6 طرف، یعنی اس کو تلاوت کر کے اپنے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، جی اچھا یہ پھونک دیں گے تو اس کے اندر وہی نیت کر لیں گے کہ جو میری سروسز ہے، میرے ٹیلنٹ ہے، یا اللہ اس کی سروسز آ جائیں، لوگ اس میرے ٹیلنٹ کو خریدیں اور مجھے پروفٹ ہو، یہ نیت کر کے آپ دم کر لیں، اچھا اس سے وہ کام ہو جائے گا۔ تو کیا یہ صورت جو ہے اپنی جو بزنس کی جگہ ہے وہاں بیٹھ کے پڑھی جائے؟ وہ ضروری نہیں ہے، بزنس آپ جگہ گھر سے پڑھ کے چلے جائیں، گھر سے پڑھ کے جا سکتے اور وہاں جا کے آپ اس کو پھونک دیں، بالکل، اچھا اچھا، وہ کر سکتے ہیں، ایک یہ فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ عام طور پر مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بس اوقات بعد ماؤں کی چھاتی میں دودھ زیادہ اترتا نہیں ہے، اور بچہ جو اس کا پیٹ بھرتا نہیں، پھر ڈبے کا دودھ پلانا پڑتا ہے، آرٹیفیشل راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی زبردست صورت ہے کہ ماں تلاوت کر کے اپنے سینے پہ اس کو پھونک لے، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے اپنے سینے کے اوپر چھڑک لے، تو بھرپور دودھ آتا ہے اور بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیے، ماشاءاللہ، یہ اس کا بڑا زبردست فائدہ ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ اگر خواب میں یہ ہاں جی بالکل، ایک فائدہ اور اس کا رہ گیا، وہ یہ کہ گھر میں بس اوقات گھر میں چوریاں ہوتی ہیں، جی ہاں، رشتہ دار اکٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں میرے بندے چوری ہو گئے، کوئی کہتے ہیں میری کچھ چوری ہو گیا، اب کوئی فنکشن، وہ اکثر چوری چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہے، کوئی جی ماسی لے گئی، اس کے لیے سورہ ہجر میں بڑا کمال ہے کہ روزانہ اس کو تلاوت کر کے اگر تصور میں لا کے پورے گھر کا حصار باندھ لیں اور گھر کی ہر چیز پہ تصور میں پھونک دیں روزانہ، تو کبھی کوئی چوری نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ چیز باہر بھی پڑی رہے گی، کوئی اٹھائے گا نہیں، کوئی اٹھائے گا، ہاں، کیونکہ ہجر کے لفظ کے اندر روکنے کا معنی بھی ہے، تو گویا کہ ہجر میں روکنا، تو گویا کہ یہ چیز کے اندر جو عقل کو بھی ہجر اس لیے کہتے ہیں، تو یہ اس کے اندر یہ کمال ہے کہ یہ سامان کی حفاظت کر لیتی ہے، اور کوئی چیز اٹھانا چوری کرنا چاہے چوری نہیں کر سکتا۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اگر گمی ہوئی چیز ہو جائے تو کیا سورہ ہجر پڑھیں تو کیا مل جاتی ہے؟ اللہ کے کلام میں تو نفع ہیں، لیکن بظاہر اس کا یہ نفع لکھا نہیں ہے، لیکن تجربہ کیا جا سکتا ہے، تجربات سے چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کے اور صورتیں، اس کے فوائد ہیں، لیکن اس پر تجربہ کرے، یہ پڑھ لے۔ مفتی صاحب ابھی جو آپ نے یہ فرمایا ہے کاروبار کے لیے، جیسے کہ ہمیں یہاں فون آتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار ہے، ہمارا گیس اسٹیشن ہے، ہمارا سٹور ہے جو چلتا نہیں ہے، یا بزنس ٹھیک نہیں ہے، یا نقصان ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کے یہاں ہر ہفتے کالیں آتی ہیں، عام سوال ہے، بالکل، تو یہ عام سوال
سوال ہے. تو اس عام سوال کا آپ نے ایک ایسا جواب دیا کہ اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے, تجربہ کر سکتا ہے. جس کا کاروبار اچھا ہو وہ بھی تجربہ کر سکتا ہے کاروبار میں مزید برکت ڈالنے کے لیے. یقیناً تو یہ اس کے بڑے فوائد ہیں. جی جی. اور خواب میں اگر دیکھیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ مقبول اور محبوب بنے گا. اچھا, اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیں گے, ایسے راستے اختیار کر لے گا کہ اللہ کا یہ مقبول بن جائے گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب ہے کہ خواب میں اگر تلاوت کی اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے وہ مال میں برکت ڈالے گا اور اس کے مال کی حفاظت کرے گا اور اس کے دل کی کوئی مراد اگر ہے تو وہ پوری کر دے گا. اچھا اچھا, دلی مراد پوری کر دے گا. یہ اس کا ایک اشارہ. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی خاص عنایت اور لطف و کرم اس پہ نازل کرے گا, اور کبھی اس کو کوئی حاجت پیش آئی اسے اللہ سے دعا کی جس کا مطلب اللہ اس کی حاجت کو فوراً پورا کرے گا. سبحان اللہ. تو خواب میں اگر اسے دیکھا بہت اس کے یہ فوائد, بہت کرامت ہے. یہ کرامت ہے. بالکل. واہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.